الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونقر ان المهدي الموعود قد جاء ومضى اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے میری تقریر شروع سے پہلے آپ تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس فقیر نے ابھی جو آیت مبارکہ کی تلاوت کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے۔ بہت سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، اگر آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ موجود سامعین جلسہ، اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی والہانہ محبت کرتے تھے، کیونکہ اس فقیر نے آج کے تقریر کا جو عنوان چنا ہے، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت، کیونکہ یہ عاشقوں کی مجلس ہے۔ اسی لیے اس فقیر نے یہ خیال کیا کہ صرف اور صرف آج آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے اور تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کا عشق کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر آج کی تقریر کو رکھا گیا ہے۔ آئیے اس بات پر اگر غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو مجھے کتنا پسند کرتا ہے اور کتنا مجھے چاہتا ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں۔ میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے، آپ نے ارشاد فرمایا
تجھے ابھی بھی ایمان نہیں ملا تو مومن مسلمان نہیں ہوا۔ آپ اچنبے میں پڑ جاتے ہیں اور پلٹ کر یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ابھی بھی مومن مسلمان نہیں ہوا؟ کیا میرا ایمان کامل نہیں ہوا؟ ہاں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابھی بھی تو مومن مسلمان نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں میری بیوی بچوں سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی تو مومن مسلمان نہیں ہوا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دھن و دولت سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ تو ابھی بھی مومن مسلمان نہیں ہوا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں، آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تیرا ایمان کامل ہو گیا، تو مومن مسلمان ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل و جان سے زیادہ پسند کرنا ہے، چاہنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے۔ اب آئیے، اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی والہانہ محبت حضور پاک علیہ السلام سے کرتے تھے، دل و جان سے زیادہ حضور پاک علیہ السلام کو پسند فرماتے تھے۔ اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کو جب نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو تب بلائے، اس وقت حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کی جانی دشمن رات میں منصوبہ بنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، کہ ایک ناپاک ارادے تھے کفار مکہ کے۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام کو آپ طرف فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے علی، لوگوں کی چند امانتیں میرے پاس موجود ہیں، یہ امانتیں لوگوں تک تو پہنچا کر میرے پاس آ جانا اور میرے بستر کو تو آرام کر لینا۔ میں قربان جاؤں حضرت علی علیہ السلام کے ذات گرامی کے کہ آپ اس مقتل پر فرش گل سمجھ کر آرام کے ساتھ نیند لیتے ہیں۔ جب رات میں آپ آرام سے سو جاتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اونٹنیوں کو آپ تیار کر کے رکھتے ہیں، کونی کونی ببول کی پتیاں کھلا کر انہیں تیار کر کے رکھتے ہیں اور سفر کے لیے لے کر آتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے پاس، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک کی طرف مراجعت فرماتے ہیں۔ اب اس میں حضرت علی علیہ السلام جو مقتل پر فرش گل سمجھ کر آرام سے سو رہے تھے، تو اس میں جانی دشمن رات کے حصے میں آتے ہیں، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے، تو اس وقت آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام چادر تانے ہوئے آرام کے ساتھ سوتے رہتے ہیں۔ جب آرام کرتے رہتے ہیں آپ، اس اثنا میں لوگوں نے بیان کیا جو جانی دشمن تھے حضور پاک علیہ السلام کے چادر پر سے ہی تلوار کا وار کر دے اور یہیں پر معاملہ تمام کر دے۔ کسی نے کہا ان کے جانی دشمنوں میں سے کہ پہلے چادر کو ہٹا کر تو دیکھ لو کہ اندر کون آرام کر رہا ہے، کون سو رہا ہے۔ اس وقت جب چادر کو ہٹایا جاتا ہے تو حضرت علی علیہ السلام وہاں پر آرام فرما رہے تھے۔ جب حضرت علی علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے تو اس وقت آپ سے پوچھتے ہیں کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انا ادری،
کہ میں نہیں جانتا کہ حضور پاک علیہ السلام کدھر گئے ہیں، اور واقعتاً آپ کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کے کسی حصے میں آپ سکون کی، اطمینان کی نیند کہیں پر سوئے ہیں؟ تو میں قربان جاؤں حضرت علی علیہ السلام کے عشق کے، ان کی محبت کے، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق اور محبت تھی، وہ عشق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں زندگی کے ایک حصے میں اتنی پیاری اور اتنی میٹھی نیند سویا کہ اس کے بعد کبھی بھی ایسی نیند نہیں سویا جو حضور پاک علیہ السلام کے بستر پر میں نے آرام کیا تھا۔ میں قربان جاؤں حضرت علی علیہ السلام کے عشق اور ان کی محبت کے، تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہم کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایسا عشق کرو حضور پاک علیہ السلام سے کہ اپنے دل و جان سے زیادہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرو، اپنے دھن و دولت سے زیادہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرو، اور اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرو، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرو۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ عشق کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ محبت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے دل و جان سے زیادہ محبت کرو۔ پھر آئیے اگر ہم احادیث مبارکہ کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں سند ہو گیا تھا، اکڑ گیا تھا۔ میں قربان جاؤں ان عاشقان رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ عاشق الہی تھے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ یہ جو مرض ہے آپ کا یہ یوں ہی نہیں جائے گا، آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کا نام آپ بار بار لو، آپ کا یہ درد پورا دور ہو جائے گا، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ شدت کی تکلیف تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارکہ میں آیا کہ اتنی تکلیف تھی برداشت نہیں کر سک رہے تھے۔ میں قربان جاؤں ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سے جب لوگوں نے بیان کیا کہ آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کا نام لو اور آپ کا یوں ہی درد چلے جائے گا، تو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کا درد پیر کا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب آئیے اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنگ احد کے واقعات میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کرتے ہوئے آپ کی آنکھ مبارک ضائع ہو جاتی ہے۔ تلوار و تیر کا جو عدو تھے، جانی دشمن تھے، تیر کا نشانہ لگاتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی طرف، تو آپ ڈھال بن کر سامنے آ جاتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو بدن آنے نہیں دیتے، اور وہ آ کر تیر سیدھا آنکھ میں پیوست ہو جاتی ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پیوست ہو جاتی ہے تو اس وقت آنکھ پانی بن کر بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور عشق دیکھیے یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں جو روحانی ڈاکٹر تھے ان کے، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنکھ میری ضائع ہو گئی ہے، تو میں قربان جاؤں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کے کہ آپ اس جو آنکھ پانی بن کر بہنا شروع ہو گئی تھی، جو رخسار پر آ گئی تھی، اس آنکھ کو اٹھا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر جمع دیتے ہیں۔ یہ روحانی ڈاکٹر تھے آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اگر سب سے پہلا کوئی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے، جو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
دست مبارک سے کیا ہے، وہ دست مبارک کیا ہے، وہ تصرفات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک علیہ السلام کو ایک قدم بھی آنا انہیں گوارا نہیں تھا، اور جتنے بھی وار ہوتے اپنے جسم پر لیتے، حضور پاک علیہ السلام کا ڈیفنس کرتے۔ ویسے تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام حضرت نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہمیشہ رہتے تھے، مگر یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا صحابہ کا۔ پھر آئیے اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے، مرض الموت میں رہتے ہیں، بستر پر ہے، عشق دیکھیے، محبت دیکھیے کہ تمام کے تمام آپ کے جانے کے غم میں رو رہے ہیں گھر والے، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور محبت کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ تو لوگوں نے بیان کیا کہ آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، لوگ رو رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کے جانے کے غم میں ہم رو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے اور ہنس رہے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں برسوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑا ہوا ہوں، اب مر جاؤں گا، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاؤں گا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے واجہانہ محبت کرتے تھے، دل و جان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی آل و اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے، جو بچھڑے میں تھے برسوں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب مر جاؤں گا اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاؤں گا۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پھر آئیے اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں یا سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی جنگ احد کے واقعات میں ایک انصاری عورت، اس کا عشق اور محبت دیکھیے نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت تھی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب اسے پتا چلا، شیطان نے ہوا اڑا دی کہ جنگ احد میں نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو وہ گھر سے چادر اوڑھ کر نکلتی ہے۔ وہ انصاری عورت جب نکلتی ہے تو راستے میں لوگ ملتے ہیں اس سے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب لوگ اسے ملتے ہیں تو لوگوں نے اس سے بیان کیا کہ اس جنگ میں تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے پرواہ نہیں کی اور ایک ہی سوال تھا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام کیسے ہے۔ پھر وہ آگے بڑھی، جب آگے بڑھنے کے بعد پھر چند لوگ ملے اور اس سے کہنے لگے کہ اس جنگ میں تیرا شوہر شہید ہو گیا، تو اس نے پرواہ نہیں کی اور اس نے بیان کیا کہ مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، باحیات ہے یا نہیں، مجھے خبر دو۔ پھر وہ آگے بڑھی تو اس میں اس سے بیان کیا گیا کہ فلاں فلاں تیرا رشتہ دار اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے، تو اس نے پرواہ نہیں کی۔ لوگوں سے وہ پوچھتی گئی کہ حضور پاک علیہ السلام کیسے ہیں، باحیات ہے یا نہیں ہے، تو اس سے لوگوں نے بیان کیا کہ حضور پاک علیہ السلام باحیات ہیں۔ جب وہ اطمینان کی سانس لیتی ہے، اسے پرواہ نہیں تھی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، اپنے شوہر کی پرواہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، صحابیات تھے، اور جو حضور پاک علیہ السلام سے محبت تھی، جو عشق تھا، وہ حضور پاک علیہ السلام سے اتنی واجہانہ محبت کرتے تھے کہ اپنی جان و مال کی، اپنی آل و اولاد کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام سے عشق و محبت تھا۔ اب آئیے مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے
احادیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور جب وہ ایمان لے کر آئے آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ترک دنیا کی، سچی ترک دنیا جس کو کہتے ہیں، وہ ترک دنیا کی نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں بکرے کی کھال لپٹے ہوئے اپنے جسم پر، کھال لپٹ کر آتے ہیں، ایک کھال نیچے رہتی ہے اور ایک کھال آپ کے جیسے جسم پر رہتی ہے، برہانہ پیر حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ چلے آتے ہیں۔ جب چلے آتے ہیں تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمع تھی، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب۔ میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ دیکھو اللہ کا عاشق اور اللہ کے رسول کا عاشق آ رہا ہے، اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ اشک بار ہو جاتے ہیں حضور پاک علیہ السلام، آپ کے آنکھوں سے آنسو روا دوا رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخاطب ہوتے ہوئے صحابہ سے اور اشارہ فرمایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ دیکھو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا عاشق آ رہا ہے، اپنے جسم پر ایک مینڈے کی کھال کو لپٹے ہوئے ہے، پیر میں پہننے کے لیے جوتی میسر نہیں ہے، اور سر پر باندھنے کے لیے امامہ میسر نہیں ہے، وہ دیکھو عاشق رسول عاشق الہی آ رہا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں اس کے بچپن میں دیکھا کرتا تھا، اس کے کپڑے ملک شام سے سل کر آیا کرتے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ماں باپ اس کو بہترین مشروبات پلایا کرتے تھے، اور اس کے ماں باپ اس کو کبھی کھانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں کیے تھے، مرغن غذائیں وہ کھاتا تھا۔ آج عاشق الہی ہو کر آ رہا ہے، عاشق رسول ہو کر آ رہا ہے، اور دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر آ رہا ہے، اور اشک بار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ محبت تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر حضور پاک علیہ السلام کے ہو گئے تھے، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی حضور پاک علیہ السلام سے۔ پھر آئیے اگر ہم مزید احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ بن دیکھ کر ایمان لے کر آئے حضور پاک علیہ السلام پر۔ ایمان جو لے کر آئے ہیں بن دیکھ کر ایمان لے کر آئے، جو بن دیکھ کر ایمان لے کر آتا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو چکے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے قرن میں موجود ہیں۔ جب یمن کے علاقے قرن میں موجود ہیں تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں۔ میں قربان جاؤں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت پر سے آپ پتھر اٹھائے اور ایک ایک دانت توڑتے گئے اور بیان کرتے گئے کہ آقا کا یہ دانت ٹوٹا، یہ دانت ٹوٹا، مجھے معلوم نہیں، اور اپنے پورے دانتوں کو آپ توڑ دیتے ہیں۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، حضور پاک علیہ السلام کے لیے اپنی جان کو مال کو لٹانے کے لیے ہماتن کو تیار رہتے تھے۔ اور میں قربان جاؤں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم اویس سے ملو گے، ان قریب تم اویس سے ملو گے، صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا۔ اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا پیراہن ہے، یہ میرا جامہ ہے، یہ جامہ لے جاؤ اور لے جا کر اویس قرنی کو دو، اور یہ پہن کر اس سے کہو کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔
میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ادھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشق رسول تھے، حضور پاک علیہ السلام کی کوئی بات کو آپ نہیں ٹالتے تھے، اور وہ جامہ لیتے ہیں، حرم کے علاقے یمن میں پہنچتے ہیں۔ جب لوگوں سے سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر اویس کون ہے؟ لوگوں نے بیان کیا یہاں تو بہت اویس ہیں، اور تم کون سے اویس کی بات کر رہے ہو؟ وہ دیوانہ جس کے بالوں میں مٹی اڑی ہوئی رہتی ہے، جس کی ریش میں مٹی اڑی ہوئی رہتی ہے، تم اس دیوانے کی بات کر رہے ہو؟ تو قربان جاؤ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے، ان لوگوں نے بیان کیا دیوانہ وہ نہیں ہے، دیوانے تم لوگ ہو جو اس کو نہیں پہچان سکے۔ اور وہ سیدھا پتہ اٹھا کر جنگل میں پہنچتے ہیں، اور جنگل میں جا کر دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہے، اور ادھر بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے۔ بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہوتا ہے مگر حفاظت کر رہا ہے، یہ دیکھ کر متعجب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب نماز ختم ہوتی ہے دونوں پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، میرا نام علی ہے اور ان کا نام عمر ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے اپنا جامہ بھیجا ہے، اور اس جامے کو پہن کر میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرو آپ سے کہا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں، پہلے مجھے بتاؤ ان کے بارے میں، ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا بیٹھنا کیسا ہے، میرے آقا کا جو ہے تو کھانا کیسا ہے، میرے آقا کا پینا کیسا ہے، میرے آقا کی نمازیں کیسی ہے، میرے آقا کی عبادتیں کیسی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک چیز وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا شروع کیے، تو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جاؤ جا کر فاطمہ سے پوچھو کہ آقا کیسے ہیں۔ یہ متعجب ہو جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہم تو حضور پاک علیہ السلام کے دامن سے دن و رات چلتے ہوئے رہتے ہیں، اور یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جب فاطمہ سے جواب لے کر آئیں گے اس کے بعد یہ پیراہن پہنوں گا، اس کے بعد میں امت کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا، اب چلے جاؤ تم۔ وہاں سے وہ لوٹ جاتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں اور آ کر بولتے ہیں کہ اے فاطمہ کیا آپ نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو میں قربان جاؤں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عشق تھا اپنے والد بزرگوار سے، حضور پاک علیہ السلام سے، جو عشق اور محبت تھی، جو عاشق رہتا ہے انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ منظر دکھا۔ اور ادھر آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ایک دن میں نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، میں خدمت کر رہی تھی آقائے نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدمت کر رہی تھی، وہ دوران خدمت یعنی کہ وضو کرا رہی تھی نماز کے لیے، جب مسح کرنے کا وقت آیا تو حضور پاک علیہ السلام اپنی پگڑی اتار کر میرے سر پر رکھی، تو وضو کے ہر خطرے میں، ہر ذرے میں حضور پاک علیہ السلام کا جلوہ کر رہی تھی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تمام اصحاب تھے جو صحابیات تھے اور حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب تھے، یہ سب کے سب جانثار تھے، حضور پاک علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں درس دے رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے اپنے دل و جان سے زیادہ ان سے محبت کرو، ان کو پسند کرو۔ پھر وہ پیغام لے جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ پہن کر آپ دعا کیجئے
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا فاطمہ نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا ہے، فاطمہ نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر وضو کے قطرے قطرے میں آپ کو نظر آ رہے تھے۔ تو یہ عشق تھا، یہ محبت تھی صحابہ کی۔ اور آئیے اگر ہم احادیث مبارکہ کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ذوالبجادین، عبداللہ بن ذوالبجادین ان کا نام ہے، کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام رکھے حضور پاک علیہ السلام، اور ان کا نام ایام جاہلیت میں عبد العزا رکھا گیا۔ یہ بھی عاشق رسول گزرے ہیں۔ نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب جنگ تبوک میں جانے کی تیاری کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دوران میں حضرت ذوالبجادین جن کا نام عبداللہ ہے، نبی کریم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق تھے، غائبانہ ایمان لے کر آئے تھے، آپ کے چچا کے پاس رہتے تھے، اور آپ کے چچا کو آپ نے بیان کیا کہ میں حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر، ان کے اوپر نازل شدہ کتاب پر اور ان کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، آپ بھی ایمان لے کر آئیے۔ جب دعوت اسلام پیش کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ان کے چچا نے کہ تو منحرف ہو گیا اور تو دین ابراہیمی سے پھر گیا ہے، اور جو میں نے تجھے کپڑے دیے ہیں وہ کپڑے اتار، اور کپڑے اتار لیتے ہیں، بڑھانا کر دیتے ہیں اور گھر کے باہر ڈھکیل دیتے ہیں۔ جب گھر کے باہر ڈھکیل دیتے ہیں تو اس اثنا میں آپ اپنے والد ماجدہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت ذوالبجادین جب والدہ ماجدہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دیکھ کر بڑھانا بدن اپنی چادر نکال کر اس میں دو شاخ کر دی، یعنی کہ دو کپڑے والا۔ ذوالبجادین کے معنی ہیں دو کپڑے والا۔ آپ کو ایک کپڑا دیتی ہے نیچے تہبند باندھنے کے لیے، ایک کپڑا اوپر اوڑھنے کے لیے، اور مسجد نبوی میں جاتے ہیں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے، بن دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، ادھر زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس اثنا میں لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جو زور زور سے پکار پکار کر قرآن پڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں۔ اتنی دیر میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر آپ کے دست مبارک پر ایمان لے کر آتے ہیں، کلمہ صبات پر آتے ہیں، جو غائبانہ ایمان لائے تھے، پھر حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے، یہ مجھ سے بیعت ہو رہی ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب آئیے ادھر ایمان لے کر آتے ہیں، جنگ تبوک میں جانے کا موقع آتا ہے۔ جب غزوہ تبوک میں جانے کا موقع آتا ہے تو آپ کو اشتیاق تھا حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین کو کہ اس جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، میری یہ خواہش ہے کہ اس جنگ میں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اور اس جنگ میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ اگر تجھے بخار بھی آ جائے، اس سے بھی تو انتقال کر جائے، تجھے شہادت کا موقع ملے گا۔ ادھر زبان اقدس سے نکلا حضور پاک علیہ السلام، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ببول کے درخت کی چھال لے کر وہ جاتے ہیں، نکال کر لے کر آتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام آپ کے دست مبارک پر جب کلمات پڑھ کر باندھ دیتے ہیں۔ جب باندھتے ہیں، جنگ تبوک میں جاتے ہیں، غزوہ تبوک میں جانے کے بعد وہاں پر کوئی شہید نہیں ہوتا ہے، آپ کو شدت کا بخار چڑھ جاتا ہے،
عبداللہ ذوالبجادین کو جب شدت کا بخار چڑھتا ہے تو اس اثنا میں آپ اس سے وصال پا جاتے ہیں۔ ادھر حضور پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا تھا کہ اگر تجھے بخار بھی آ جائے تو اس میں مر جائے تجھے شہادت کا درجہ ملے گا۔ اب اس میں کوئی شہید نہیں ہوئے تھے، عبداللہ ذوالبجادین کا ایک مثال ہوا تھا، آپ شہید ہوئے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے کہنے کی بنا پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس آپ کی قبر انور میں اترتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں اے کاش کہ میں عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ پر ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک سے میری تکفین و تکفین ہوتی، یہ بیان کیا۔ اور صحابہ سے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذرا نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ اللہ کا عاشق ہے اور اللہ کے رسول کا عاشق ہے، اسے نرمی سے میرے ہاتھوں میں دو، اور اٹھا کر حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک میں دیتے ہیں، اور خود آپ بنفس نفیس انہیں خبر میں سلاتے ہیں، اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر، منکر نکیر سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں میں قربان جاؤں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تم یہ جان لو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہے، تم بھی ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو آپ نے کہا تو معلوم کیا ہو رہا ہے، جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ بن دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے، اور عبداللہ بن ذوالبجادین آپ کی کنیت پڑی، عبداللہ آپ کا نام رکھے حضور پاک علیہ السلام نے، اور آپ کو معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ جنگ تبوک میں کوئی شہید نہیں ہوتا سوائے آپ کے، حضور پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل چکا تھا۔ پھر آئیے اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جب ہجرت کا حکم ہوا مکے سے مدینہ پاک کی طرف حضور پاک علیہ السلام، جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق یار غار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رواں ہے سفر میں۔ حضور پاک علیہ السلام کے کبھی آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائنی اور بائیں جانب آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو ایسا کیوں کر رہا ہے، کبھی آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی دائیں اور بائیں آ جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کیا تھا، محبت کیا تھی حضور پاک علیہ السلام سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، اگر سامنے سے کوئی آپ کے اوپر دشمن وار کرے سب سے پہلے وار میں لوں، اگر پیچھے سے کوئی وار کرے تو سب سے پہلے وار میں لوں اس کا، اگر سیدھی جانب سے کوئی کرے تو اس سے پہلے میں وار اس کا اپنے جسم پر لوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر لیفٹ ہینڈ کی طرف سے اگر آپ کے اوپر وار کرے تو میں اس کا وار اپنے جسم پر لوں۔ معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے والیانہ محبت تھی، جانکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کی جان کی پرواہ تھی، حضور پاک علیہ السلام سے عشق و محبت تھا۔ آپ کے آگے اور پیچھے چلے جا رہے ہیں، دائیں اور بائیں چلے جا رہے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں رواں دواں ہے اور غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ جب غار ثور میں پہنچے، یہ واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غار میں میں جاؤں گا، اندر جا کر دیکھوں گا کوئی موزی چیز وہاں پر موجود تو نہیں ہے۔ آپ اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد اپنے کپڑوں کو اپنے پیرہن کو پھاڑتے ہیں، اور جتنے بھی بل تھے وہ تمام بلوں کو آپ بند کرتے ہیں۔
کپڑا کم پڑ جاتا ہے، ایڑی لگا دیتے ہیں ایک بل پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اندر تشریف لانے کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے زانو مبارک پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام فرماتے ہیں۔ بارہا جس بل پر آپ نے اپنی ایڑی لگائی تھی اس بل سے آپ کو سانپ ڈس رہا تھا، تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، جنبش نہیں کرتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، صحابہ کا تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، ادھر جنبش نہیں کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، آپ جنبش نہیں کرتے ہیں۔ جب تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، زہر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپک پڑتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس پر گرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، اس بل سے بارہا کئی مرتبہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے، میں قربان جاؤں حضور پاک علیہ السلام کے تصرفات پہ سے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو اپنا پیر خرید لے کر آ، اور حضور پاک علیہ السلام اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں اور پیر پر لگا دیتے ہیں، ایڑی پر لگاتے ہیں جس مقام پر سانپ نے ڈسا تھا، اور زہر جاتے رہتا ہے، آپ زہر کی آگ ہو جاتے ہیں۔ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نیند میں خلل آنا آپ کو پسند نہیں تھا، آپ آرام فرما رہے تھے حضور پاک علیہ السلام۔ تو یہ عاشق رسول، یہ عاشق الہی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آئیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بن دیکھ کر ایمان لے کر آتا ہے اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، دل و جان سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بات ایک ایسے لوگ آئیں گے جو بن دیکھ کر ایمان لے کر آئیں گے، مجھے بن دیکھ کر ایمان لے کر آئیں گے، اور وہ دنیا سے ٹوٹ کر مجھ سے محبت کریں گے، دنیا سے ٹوٹ کر مجھ سے محبت کریں گے۔ میں اس پر واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت ہارون رشید جو ولی اللہ تھے اور بادشاہ بھی تھے، ایک مرتبہ سیر کرنے کے لیے سمندر کے کنارے آپ اپنی زوجہ کو لے کر زبیدہ بیگم کو، زبیدہ خاتون کو لے کر نکلتے ہیں۔ جب لے کر نکلتے ہیں تو اس اثنا میں بہلو دانا ریت کے گھر بناتے رہتے محلات۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا یہ گھر کس کے لیے بنا رہے ہیں اور یہ گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ بہلو دانا نے بیان کیا یہ گھر میں جنت میں بنا رہا، تو اس کی خریدار ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس کی خریدار ہوں، اور 10 درہم میں زبیدہ خاتون نے اس محل کو خرید لیا جو مٹی کا محل تھا۔ ہارون رشید بادشاہ راستے میں آتے آتے اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہوئے زبیدہ خاتون کا، اس نے یہ کہا کہ کیا جنت میں تمہارا گھر بن گیا اور پیسے کے پیسے گئے، مٹی کا گھر تھا وہ، کچھ بھی تمہیں نہیں ملا؟ تو مذاق اڑاتے ہوئے گیا، گھر جا کر آرام کیا، رات میں اسے خواب پڑا، خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، جنت میں ایک محل ہے، محل پر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون کا محل۔ دیکھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہارون رشید بادشاہ، جب اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو وہاں کا دربان جو رہتا ہے ہاتھ پکڑ کر باہر دھکیل دیتا ہے۔ جب باہر دھکیلتا ہے تو آپ نے کہا کہ تو کدھر جاتا ہے؟
اس فرشتے نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا محل ہے، میں اس میں داخل ہو رہا ہوں. پھر دوبارہ مرتبہ جانے کی کوشش کرتے تو ہاتھ پکڑ کر دھکیل دیتے اور بیان کرتا ہے فرشتہ کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے بلکہ یہ زبیدہ خاتون تیری بیوی کا گھر ہے. اور ہڑبڑا کر نیند میں سے جب اٹھتے ہیں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، جا کر پھر اسی مقام پر لے جاتے ہیں ساحل کے کنارے. جا کر کہتے ہیں کہ پہلو دانا سے تو یہ گھر بیچے گا کہ مجھے؟ تو اس نے کہا پہلو دانا نے کہ ہاں بیچوں گا ضرور، مگر اس کی قیمت اب دگنی ہو گئی. تعجب ہو کر کہنے لگا ہارون رشید بادشاہ، میری بیوی کو تو 10 درہم میں دیے تم نے اور مجھے اس کی قیمت دگنی کر کر دے رہے ہو. تو اس نے بیان کیا پہلو دانا نے کہ وہ بل دیکھ کر خریدی تھی، تو دیکھ کر خریدنے کے لیے آیا ہے، اسی لیے اس کی قیمت اس کی دگنی ہو گئی ہے. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ بل دیکھ کر ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند رکھا ہے، ان کے درجات کو بلند رکھا ہے. اور جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے بھی تھے. ایک صحابی کا ذکر آیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ حضور پاک علیہ السلام کدو کو بہت کھایا کرتے، آپ کو بہت پسند تھا. ایک شخص آیا صحابی کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کدو کو برا بھلا کہنا شروع کیا. جو ہی برا بھلا کہنا شروع کیا تو اب تلوار کھینچ لیا اور کہنے لگے کہ تیری یہ گردن دھڑ سے جدا کر ڈالوں گا اگر تو کدو کو اگر برا بھلا کہے گا، کیونکہ میرے آقا اس کو پسند کرتے تھے. تیرا بھی کام ہے اسے پسند کرنا اور تو بھی اس سے محبت کرنا. میرے آقا اس سے محبت کرتے تھے. تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، صحابہ کا یہ عشق تھا، یہ محبت تھی. اور آپ آئیے اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا ایک حرف کا بھی منکر کافر ہے، ایک حرف کا بھی منکر کافر ہے جو حدیث مبارکہ کو نہیں مانتا یا حضور پاک علیہ السلام کے ایک حرف کو بھی نہیں مانتا تو وہ اس کا منکر کافر ہے. اور معلوم کیا ہو رہا ہے، وہی کی 2 قسمیں ہیں، وہی مطلوع ایک ہے، وہی غیر مطلوع ایک ہے. وہی مطلوع وہ ہے جو جبرائیل کے ذریعے آئی وہ قرآن بنا، اور وہی غیر مطلوع وہ ہے جو بغیر جبرائیل کے آئی وہ حدیث قدسی بنی اور حدیث پاک بنی. حضور پاک علیہ السلام نے جو بیان فرمایا تو معلوم کیا ہو رہا ہے، نہ تو ہم قرآن کے ایک حرف کا انکار کر سکتے ہیں، نہ تو ہم حدیث مبارکہ کے ایک حرف کا انکار کر سکتے ہیں، ہم دائرے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو عشق کرنا ہے، محبت کرنا ہے، یہ حدیث پاک سے محبت کرنا ہے اور حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، قرآن مجید سے محبت کرنا ہے. ہم تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بننا ہے تو صحابہ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ان کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، ان کی سیرت پر چلنا پڑے گا. تو میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے اور سچا عاشق الہی بنائے ہم کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو سچا عاشق مہدی علیہ السلام بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک مہدویت پر دائم و قائم رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر کرے اور اس دار دنیا میں اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.